ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. کیا اللہ آسمانوں پر ہے؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 16 کے ضمن بات کو جانتے ہیں. اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہوگے ہو، من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے، دھنسا دے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہوگے ہو آسماں والے سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اس طرح کہ وہ زمین تھر تھر کانپنے لگے، تو لرز اٹھے، لرزنے لگے. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر پہلے اپنے احسانات کا ذکر کیا، انعامات کا ذکر کیا اور اپنے ذکر کی طرف راغب کیا، اور اب رب ذوالجلال نے انسان کو سمجھانے کے لیے تہدید اور انذار کا انداز اختیار کیا کہ ان یخسف بکم الارض، اگر وہ زمین میں دھنسا دے، زمین میں غرق کر دے، فاذا ہی تمور، اور زمین بھی لرزنے لگے، کانپنے لگے، تو پھر کیا ہوگا. اور یہاں پر یہ بات جاننا بھی بڑی اہم ہے کہ کہا کہ من فی السماء، لغوی معنی تو بنتا ہے آسمان میں جو ہے. کیا اللہ کسی مقام پر ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کسی مقام کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا. اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ ہر جگہ. اس کو جگہ کے ساتھ، اس کو زمانے کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس کا کیا مفہوم ہے؟ صحیح ترجمہ، اچھا ترجمہ، عمدہ ترجمہ تو ہوگا آسماں والا. لیکن کیا صرف اللہ آسماں والا ہے؟ وہ تو کائنات کی ہر شے والا ہے. دراصل یہ کلمات اس لیے استعمال کیے کہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ قرآن حکیم بعض اوقات ڈائریکٹ بات کرتا ہے، بعض اوقات ایک لفظ کا حقیقی معنی لیتا ہے، بعض اوقات قرآن حکیم مجازات کو استعمال کرتا ہے، رمز، اشاروں کو استعمال کرتا ہے. مثلا قرآن مجید ہی سے مثالیں کہ ایک جگہ پر اتحاد اور اتفاق کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی رسی کو تھام دو، مانا یہ کہ متفق رہو. جماع اور وطی کے لیے، ازدواجی تعلقات کے لیے قرآن مجید نے چھونے کا کلمہ استعمال کیا، چھونا. اور اسی طرح صبح صادق کے لیے سفید دھاگا قرآن حکیم نے بیان کیا، اور صبح کاذب کے لیے کالا دھاگا. تو دراصل یہ مجازات اور اشارات اختیار کر کے باتوں کو سمجھایا گیا. انسان کی فطرت ہے کہ جس وقت وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھتا ہے، آسماں کی طرف دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو آسماں کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں مقید ہے. مانا یہ کہ اس کی شان بہت بلند ہے. آسمان کو ہم بلند سمجھتے ہیں، عظمتوں والا سمجھتے ہیں، تو خدا کی شان بھی عظمتوں والی بلند ہے. اور یہ مجازات، اشارات حدیث میں بھی موجود ہیں. ابن عاشور نے تفسیر و تحریر و تنویر میں، تفسیر تبصرہ میں، بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اللہ رب العالمین نچلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ اور ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ تو اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نچلے آسمان پر، مانا یہ کہ اللہ کی رحمتیں قریب ہو جاتی. اس سے مفہوم یہ لیا جا سکتا. اور سنن نبی داؤد کی وہ حدیث کہ ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس کے ساتھ ایک کالی لونڈی تھی.
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس کنیز نے آسماں کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے پہلے آپ کی طرف اشارہ کیا اور پھر آسماں کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ آسماں کی طرف اشارہ کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ معنی یہ کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ عظمتوں اور رفتوں کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے بلندی کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں متاخرین نے مختلف تعویلیں بھی کی ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اس سے مراد تکوینی نظام ہے، اس سے مراد قضاء و قدر کا خزانہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو قدیم مفسرین انہوں نے آیت کو یوں ہی سمجھا کہ اللہ کو کسی بھی جگہ پر مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین عظمتوں والا ہے، رفتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، وہ مکان، جگہ، زمان سے پاک ہے۔ اور پھر اس آیہ مقدسہ میں کہا وہ طاقت والا، قدرت والا ہے، آسمانوں والا، اس سے تم اتنے ہی بے خوف نہ ہو جاؤ، اگر وہ سزا دینے پہ آئے تو وہ تمہیں زمین میں بھی دھنسا دے، یہ زمین بھی لرزنے لگے گی۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ نہ موڑو۔ اللہ رب العالمین ہم نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔